1 اکتوبر کی رات کو اسرائیل میں آسمان میں کچھ ایسا نظارہ دکھائی دیا۔ یہ کوئی پٹاخے نہیں تھے، یہ میزائلز تھی۔ 180 سے زیادہ بیلسٹک میزائلز جو اسرائیل کے اوپر چھوڑی ایران کی طرف سے۔ میزائلز کو لانچ کرنے کا آرڈر سیدھا ایران کے ہیڈ آف اسٹیٹ اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے دیا۔ ایران کی IRGC اسلامک ریولوشنری گارڈ کورپس جو کہ ان کی آرمی کا حصہ ہے، ان کے مطابق 90% سے زیادہ میزائلز نے اپنا ٹارگٹ سکسیسفلی ہٹ کیا۔ لیکن دوسری طرف اسرائیل کا کہنا ہے کہ زیادہ تر میزائلز ایکچولی میں انٹرسیپٹ کر لی گئی تھی اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے، اور ان میزائلز کی وجہ سے جو تباہی مچی اس کی امیجز آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کریٹر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک یہ دیکھیے 30 فٹ گہرا کریٹر موساد انٹیلیجنس ایجنسی کے آفس کے بالکل باہر نیگیو کا ریگستان ہے، جہاں پر اسرائیل کا بڑا ملٹری بیس ہے۔ کئی ساری میزائل وہاں جا کر ان کی لگی، حالانکہ اسرائیل کا کہنا ہے منیمل ڈیمیج پہنچا ہے اس حملے سے، لیکن پھر بھی اسرائیل کے پرائم منسٹر علیہم لعمود لצד اسرائیل نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ہم اس کا جواب دیں گے۔ یہاں پر بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایران وار میں کیسے انوالو ہو گیا؟ یہ وار پچھلے سال حماس کے حملے سے شروع ہوئی تھی۔ یہ جنگ اب کئی کنٹریز کے بیچ پھیل چکی ہے۔ اسرائیل نہ صرف پیلسٹائن پر حملہ کر رہا ہے بلکہ لبنان پر بھی اٹیک ہو رہا ہے۔ حماس، حزب اللہ اور ہوتیز جیسی کئی سارے پیراملٹری گروپس بھی اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اب ایران جیسا ملک بھی اس میں انڈائریکٹلی انوالو ہو گیا ہے۔ اسی کے چلتے پورے ورلڈ میں اس کو ورلڈ وار 3 کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، اور انڈین میڈیا تو بار بار چلا کر اس کو ورلڈ وار 3 کہہ رہا ہے۔ آخر یہ سب کیسے ہوا اور آگے کیا ہوگا؟ آئیے سمجھتے ہیں یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ذیشان۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ فیوچر میں ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ اس میں کئی سارے کنٹریز انوالو ہو چکے ہیں۔ اگر حالات اسی طرح سے بگڑتے رہے تو یہ دھیرے دھیرے ایک ریجنل وار بن سکتی ہے مڈل ایسٹ میں، لیکن اسے ورلڈ وار 3 کہنا میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہو۔ کچھ مہینے پہلے کی بات ہے کہ 300 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل کی بوچھار ہوئی اسرائیل کے اوپر۔ ٹوٹل مشینری ڈپلائیڈ کے معاملے میں دیکھیں تو یہ اپریل والا حملہ ابھی کے اکتوبر والے حملے سے کہیں زیادہ بڑا تھا۔ تقریباً 170 ڈرونز، 30 کروز میزائلز اور 110 بلاسٹک میزائلز اسرائیل کے اوپر چھوڑی گئی۔ بس وہ الگ بات ہے کیونکہ اسرائیل اس وقت اسرائیل گریٹ یارڈ کی فل تیاری میں ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم اور قتل و غارت میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے۔ مسلم ممالک کی خاموشی اس لمحے پہ کچھ سمجھ سے بالاتر ہے، نہیں تو یہ اپریل والا حملہ کئی معنوں میں انوکھا تھا۔ یہ کئی دہائیوں میں پہلی بار تھا کہ کسی اور کنٹری نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہو۔ اس سے پہلے سال 1991 کی گلف وار میں تھا، صدام حسین کے عراق نے میزائلز چھوڑی تھی اسرائیل کے اوپر۔ اب اس کے پیچھے کیا لاجیکل ریزن ہے کہ ایران نے حملہ کیا اپریل میں؟ ایران کہتا ہے ریونج، ریٹیلیشن۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے 1 اپریل 2024 کے اراؤنڈ اسرائیل نے ایئر سٹرائک کی تھی سیریا کی کیپٹل سٹی ڈمیسکس میں۔ اس ایئر سٹرائک میں ایران کے 7 افسروں کی جان چلی گئی، جس میں ایرانی ایمبیسی کی ایک ٹاپ جنرل بھی شامل تھی۔ اب ظاہری سی بات ہے کسی بھی کنٹری کے اگر آرمی افیسر مارے جائیں تو کوئی بھی کنٹری خوش نہیں ہوگا، اور یہاں تو ایمبیسی پر بم گرایا گیا۔ تو اگلا سوال آپ کے مائنڈ میں اٹھے گا، آخر اسرائیل نے یہ ایئر سٹرائک کی ہی کیوں؟ اسرائیل نے کہا کہ وہ ایمبیسی نہیں تھی بلکہ ایک ملٹری بلڈنگ تھی۔ اس افسر کو مارا گیا، وہ حزب اللہ کے ساتھ بڑے کلوزلی لنک تھا۔ آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ حزب اللہ کیا ہے اور اس کا ایران سے لنک کیا ہے، اس کی بات آگے ویڈیو میں کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے سمجھتے ہیں تھوڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کے بارے میں۔ جب اپریل میں حملہ ہوا تھا اسرائیل کے اوپر تو اسرائیل کے اہم الائڈ کنٹریز نے بھی اسرائیل کی مدد کی تھی، جیسے کہ امریکہ، UK، ایون جارڈن نے بھی اسرائیل کی مدد کی تھی۔ تقریباً 80 ڈرونز اور 6 بلاسٹک میزائلز کو تو امریکہ ہی نے اکیلے مار گرایا تھا۔ برٹش رائل ایئر فورس کے ٹائفون فائٹر جیٹس نے بھی
کئی ساری ڈرونز کو مار گرایا۔ اب اسرائیل کے F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس نے بھی 25 سے 30 کروز میزائلز کو روک دیا۔ اگر آپ نقشے پر تو دیکھو تو ایران اور اسرائیل کے دونوں ممالک کے درمیان ایکچولی کافی فاصلہ ہے۔ دونوں کنٹریز کے درمیان شارٹیسٹ ڈسٹینس تقریباً 1000 کلومیٹر ہے۔ تو اگر ڈرون سے حملہ کرتا ہے ایران اسرائیل کے اوپر تو ایک ڈرون کو ایران سے اسرائیل تک جانے میں تقریباً 2 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے۔ دیٹس ریزن کہ اگر انٹیلیجنس سسٹم اچھا ہے تو بڑی آسانی سے پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیل کے آن گراؤنڈ ڈیفنسز کی اگر بات کریں تو آئرن ڈوم سب سے جانا مانا ڈیفنس سسٹم ہے۔ اس کی لمٹ 10 کلومیٹر کی ہائٹ اور 70 کلومیٹر کا ڈسٹینس۔ اگر اتنی دوری سے راکٹ پھینکا جا رہا ہے تو آئرن ڈوم بچا لے گا۔ حالانکہ اس کا نام ضرور آئرن ڈوم ہے لیکن یہ کوئی شیلڈ نہیں ہے جو اسرائیل کے آسمان میں لگی ہو۔ یہ ایک میزائل سسٹم ہے جو راکٹس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جو گرنے والے ہو اور ان کے گرنے سے پہلے ان راکٹس کو اپنی میزائل چھوڑ کر توڑ دیتا ہے۔ اسی چیز کو انٹرسیپشن کہا جاتا ہے۔ یہ ورڈ آپ نے کئی جگہ پر دیکھا ہوگا، اکثر آپ نے نیوز میں بھی شاید دیکھا ہو۔ تو آئرن ڈوم صرف شارٹ رینج راکٹس کو انٹرسیپٹ کرتا ہے، اور اگر کوئی دور سے کوئی میزائل پھینکی جا رہی ہے تو اس کے لیے اسرائیل کے پاس 2 اور ڈیفنس سسٹمز ہیں۔ ایک ڈیوڈ سلنگ جو میڈیم سے لانگ رینج میزائلز کے لیے ہے، 15 کلومیٹر کی ہائٹ اور 300 کلومیٹر تک ڈسٹینس کے لیے ڈیوڈ سلنگ لیکن ایران کا فاصلہ اسرائیل سے 1000 کلومیٹر دور ہے۔ تو جو بلاسٹک میزائلز ایران نے اپنے اکتوبر کے حملے میں پھینکی، اس سے نہ تو آئرن ڈوم پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی ڈیوڈ سلنگ۔ ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ایک تیسرا ڈیفنس سسٹم ہے جس کا نام ایرو سسٹم ہے۔ ایرو 3 کے پاس اسرائیل کی سب سے ٹاپ لیول کی ڈیٹیکشن رینج ہے، 2400 کلومیٹر کی رینج اور 100 کلومیٹر کا الٹیٹیوڈ۔ آلموسٹ اسپیس تک سے کوئی میزائل آ رہی ہوگی تو اسے بھی ایرو سسٹم ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے۔ اپریل میں ہوئے حملے میں ایک بلاسٹک میزائل کو انٹرسیپٹ کیا تھا ایرو 3 سسٹم نے، جسے ویڈیو پر کیپچر کیا گیا ہے۔ یہ میزائل ارتھ کے ایٹماسفیئر کے باہر تھی۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے ہی کمال کا ویڈیو ہے۔ یہ تو سننے میں بہت ہی سیف اور سیکیور سسٹم لگتا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو لگے گا کہ یار کسی بھی حالت میں کچھ بھی ہو جائے اسرائیل کے اوپر، اسرائیل کنٹری ہمیشہ سے پروٹیکٹڈ ہی رہے گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یس، سارے ڈیفنس سسٹم کا سب سے بڑا پوائنٹ آف فیلئر ہے پیسہ۔ ان سارے سسٹم کو آپریٹ کرنا بہت ایکسپینسو ہے۔ جیسا میں نے بتایا، کسی بھی میزائلز کو اپنے کنٹری کے اوپر گرنے سے روکنے کے لیے یہ سبھی ڈیفنس سسٹمز کیا کر رہے ہیں؟ ایک اور میزائل چھوڑ رہے ہیں جو اس میزائل کو پھوڑے گی۔ تو یہ آئرن ڈوم کا سسٹم جو اپنی طرف سے میزائل چھوڑتا ہے، اس کا نام ہے تعمیر میزائل۔ ایک میزائل کی کاسٹ ہے $50,000۔ دوسرا ان کا ڈیوڈ سلنگ جو اپنی طرف سے میزائل چھوڑتا ہے، اس میزائل کی کاسٹ ہے $1 ملین پر میزائل۔ اور سب سے بھیانک ان کا ایرو سسٹم جو اپنی طرف سے میزائل چھوڑتا ہے، ان کی کاسٹ کئی ملینز ڈالرز پر منحصر ہوتی ہے۔ اور یہی ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سسٹم بہت زیادہ ایکسپینسو ہے۔ اپریل میں جب اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا تھا تو صرف ایک دن کا خرچہ ان کے لیے تقریباً $200 ملین آیا تھا۔ امیجن کر کے دیکھیں کہ ان کے پاس ان لمیٹڈ سپلائی نہیں ہے میزائلز کی۔ اگر حد سے زیادہ بلاسٹک میزائلز اسرائیل کے اوپر چھوڑ دی جائیں گی تو ان کے ایئر ڈیفنس سسٹمز فیل ہو جائیں گے، کوانٹٹی کی وجہ سے اور پیسے کی وجہ سے۔ یہی ریزن ہے کہ اکتوبر میں کیے گئے ان حملوں کے بعد ایران کے فارن منسٹری اسپوک پرسن ناصر کنانی نے بیان دیا کہ یہ سارے سٹرائکس ایک لمیٹڈ ایکٹ آف سیلف ڈیفense تھے، اور ویسٹرن کنٹریز کو اس بات کی تعریف کرنی چاہیے کہ اور زیادہ کچھ نہیں کیا گیا۔ ورلڈ اسٹیبلشمنٹ کو ایران دھمکی دے رہا ہے اسرائیل کو کہ شکر مناؤ، ہم نے اور زیادہ حملہ نہیں کیا۔ ایران کے جو ہتھیار ہیں وہ اپنے آپ میں کچھ کم ڈراؤنے نہیں ہیں۔ کچھ میزائلز جن کا استعمال کیا گیا اس حملے میں وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ تھی، جن کا پہلی بار استعمال کیا گیا جو پچھلے سال بنی تھی، جیسا کہ 2023 کی فتح میزائل۔ اکارڈنگ ٹو BBC نکالی گئی اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی سبھی میزائلز کی کیپیبلٹیز
لانگیسٹ رینج میزائلز ان کی شہاب 3 ہے جو 2000 کلومیٹر سے زیادہ کی رینج رکھتی ہے۔ اس نقشے سے وہ ہے 2030 کی فتح میزائل۔ یہ ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ ہائپر سونک مطلب سپیڈ آف ساؤنڈ سے بھی زیادہ تیز۔ یہ 18,000 کلومیٹر پر گھنٹے کی سپیڈ سے اڑ سکتی ہے، جو کہ 15 گنا زیادہ ہوتا ہے سپیڈ آف ساؤنڈ سے، یعنی کہ کچھ ہی منٹوں کا ٹائم لگے گا اس کو ایران سے اسرائیل تک پہنچنے میں۔ اکثر لوگ یہاں پر راکٹس اور میزائلز کو ایک دوسرے سے کنفیوز کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں ہی ورڈز سننے میں ایک دوسرے سے کافی سملر ہے، لیکن اصلیت بہت الگ ہے ایک دوسرے سے۔ حماس کی طرف سے جو راکٹس گرائے جاتے ہیں اسرائیل کی طرف، ان کا سائز کافی چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ زمین سے پھینکے جاتے ہیں ایک پروجیکٹائل میں کہ وہ کہاں پر گریں گے، لیکن بلاسٹک میزائل دوسری طرف ایک 3 منزلہ عمارت جتنی بڑی ہوتی ہیں۔ ان میں ایڈوانس ٹارگیٹنگ ہوتی ہے، ایگزیکٹلی کہاں گرانا ہے انہیں کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ صحیح میں زمین ایٹماسفیئر کے باہر جا کر واپس اپنے ٹارگٹ پر گر سکتی ہے۔ یہ صحیح میں بھیانک ہے۔ دیکھنا کہ انسانوں نے کتنے خطرناک طریقوں کے ہتھیار بنا رکھے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اپریل کے حملے کے بعد یونائٹڈ نیشن کے سیکیورٹی کونسل نے ایک ایمرجنسی میٹنگ ارینج کی تھی، جہاں پر سیکرٹری جنرل نے کہا دونوں سائیڈ کو ڈیفیوز اینڈ ڈی ایسکلیٹ۔ اب اسرائیل پر حزب اللہ اور ہوتھی جیسے گروپ تو آلریڈی کافی سالوں سے حملے کرتے آئے ہیں، لیکن جب سے اسرائیل نے ریٹیلیشن کیا ہے اور 40,000 سے زیادہ بے گناہ افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جس میں بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور یہ انٹرنیشنل وار کے لا کے اگینسٹ ہے۔ وار کے اندر بچوں اور عورتوں اور سویلینز کو مارنا یہ انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزی ہے، جس کے جواب میں حزب اللہ اور ہوتھیز نے اپنے اٹیکس اسرائیل پر تیز کر دیے۔ اس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ اسرائیل نے لبنان میں موت کے گھاٹ اتار دیے، جس میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ یہ تینوں گروپ غزہ میں حماس، یمن میں حوثی اور لیبنان میں حزب اللہ، انہیں ایران کا پراکسی کہا جاتا ہے، اور یہاں انہیں ایکسس آف ریزسٹنس کا نام دیا گیا ہے۔ ایکسس آف ریزسٹنس کو میں نے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے، اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے۔ یعنی کہ ایران اپنی پراکسیز کو پیچھے سے فنڈ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے اور سپورٹ کرتا ہے۔ اس سب کے پیچھے ایک لمبی ہسٹری ہے جسے اس ویڈیو میں سمجھا پانا تو پاسبل نہیں، بٹ آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ۔ حزب اللہ کی اسپیسیفکلی بات کریں تو یہ ون آف دا موسٹ ہیویلی آرمڈ نان اسٹیٹ گروپ میں سے ہے، ایک شیعہ ملیٹنٹ گروپ جو ابھر کر آیا سال 1982 میں، جب اسرائیل نے لیبنان کا انویژن کیا تھا۔ سن 1985 میں یہ افیشل بنے اور اپنا مینیفیسٹو بنایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لیبنان سے ویسٹرن پاورز کو باہر نکالیں گے اور اسرائیل کو تباہ کرنے کی مانگ کرتے ہیں۔ آلموسٹ سبھی ویسٹرن کنٹریز، امریکہ، یورپین کنٹریز حزب اللہ کو ایک ٹیررسٹ گروپ مانتے ہیں، حالانکہ انڈیا، چائنا، پاکستان، رشیا اس کو ایک ٹیررسٹ گروپ نہیں مانتے۔ جی دوستو، انڈیا بھی اس میں انکلوڈ ہے۔ انڈیا حزب اللہ کو ٹیررسٹ گروپ نہیں مانتا۔ لیبنان میں جو صدرن حصہ ہے تقریباً 22 سال تک اسرائیل نے آکوپائی کر رکھا تھا۔ حزب اللہ نے ہی ایکچولی میں سال 2000 میں اسرائیل کو وہاں سے دھکیل کر نکالا تھا۔ سال 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں ایک اور جنگ ہوئی تھی جو تقریباً 34 دن تک چلی، لیکن اس جنگ کو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں جیتا۔ اگر آپ لیبنان کو نقشے پر دیکھو تو یہ ایکچولی میں کافی بڑا ایریا حزب اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ پیراملٹری گروپ ایکچولی میں کئی معنوں میں لیبنان کی خود کی آرمی سے زیادہ پاورفل گروپ ہے۔ آج کے دن حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں جو وار ہے، Countries classify Hezbollah as a terror group. more powerful than the state and more armed than the Lebanese army itself. یہ کافی اوپنلی چل رہی ہے۔ پچھلے کئی منتھ سے 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ساری وار شروع ہوئی، اور اس کے اگلے ہی دن 8 اکتوبر 2023 سے حزب اللہ نے آفیشلی ایک اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر کر دی تھی اسرائیل کے خلاف۔ دوسری طرف اگر ہوتھیز کی بات کی جائے تو ان کی شروعات 1990 میں ہوئی۔ ان کے پیچھے کیا ریزن ہے؟ اس کے پیچھے شیعہ مارجنائزیشن اور بڑھتا ہوا فورن انفلوئنس یمن کے کنٹری میں۔ اگر ہوتھیز کی بات کی جائے تو بھی کئی سارے کنٹریز کے تھرو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن مانا جاتا ہے،
اور یہ یمن کی سرکار کے اپوزیشن میں رہے ہیں۔ ہوتھیز کو بھی انڈیا، چائنا، پاکستان، رشیا ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں مانتی۔ ایران کے علاوہ رشیا بھی ہوتھیز کی فنڈنگ کرتا ہے، اور سعودی کی جو گورنمنٹ ہے، سعودی عربیہ یمن سرکار کے سپورٹ میں ہے ویسٹرن کنٹریز کے ساتھ۔ اس نقشے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عربیہ اور ایران دو بڑی ریجنل پاور ہیں مڈل ایسٹ میں، اور اپنے آس پاس کے کنٹریز میں یہ دونوں ہی کنٹری یا تو کسی دوسری سرکار کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس سرکار کے خلاف ریبلز کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یمن میں سعودی کی سرکار یمن سرکار کے فیور میں، اور وہاں کے ریبلز کے فیور میں ایران۔ عراق میں سعودی عراق سرکار کے فیور میں، ایران شیعہ ریبل گروپس کے فیور میں۔ سیریا میں بھی یہی حال ہے، لیبنان میں بھی یہی حال ہے۔ اور اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو ویسٹرن کنٹریز، یو ایس اے، یورپی یونین، یہ سارے سعودی عرب کے فیور میں زیادہ آتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب ویسٹرن سوچ کو، ویسٹرن کلچر کو اور ویسٹرنائزیشن کو سعودی عرب میں پروموٹ کر رہا ہے، اور رشیا، چائنا جیسے کنٹریز ایران کے فیور میں زیادہ آتے ہیں۔ تو اب آپ موٹے موٹے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس کنٹری کی الائنس کس طرف ہے، اور یہی ریزن ہے کہ سعودی عربیہ کا ملک ایران کے ملک کے کافی خلاف رہتا ہے۔ ایون دونوں مسلم کنٹریز ہے، لیکن سعودی عربیہ سنی ڈومینیٹڈ ہے اور ایران سنی اور شیعہ مکس ڈومینیٹڈ ہے، کیونکہ حماس جو ہے وہ سنی آرگنائزیشن ہے۔ اسرائیل پیلسٹائن کی ابھی کے وار کی شروعات ہوئی تھی پچھلے سال اکتوبر میں، جب حماس نے حملہ کیا تھا اسرائیل کے اوپر۔ اس کے بعد اسرائیل نے ریٹیلیشن کیا، غزہ میں انویڈ کر دیا، غزہ میں اتنی بھیانک بمباری کر دی اسرائیل نے کہ وہ آج جگہ رہنے کے لائق بچی ہی نہیں ہے۔ دنیا میں زیادہ تر کنٹریز نے اسے جینوسائیڈ کر کے پکارا ہے۔ اس کو 7 اکتوبر 2023 اور 22 ستمبر 2024 کے بیچ میں 41,431 پیلسٹینین مارے جا چکے ہیں آن ریکارڈ۔ ان میں سے آدھے سے زیادہ بچے اور عورتیں ہیں۔ 2 ملین سے زیادہ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں۔ جوناتھن گلیزر ایک جوش فلم ڈائریکٹر ہے، جنہوں نے پچھلے سال آسکر جیتا اپنی ہولوکاسٹ پر اپنی فلم کے لیے۔ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے ایوارڈ ایکسیپٹ کرتے ہوئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہولوکاسٹ کے زخموں کے نام پر جس طرح ایک دوسرے کو اسموک کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اس قسم کی جوشنس کو میں نکارتا ہوں۔ ان کی فلم دی زون آف انٹرسٹ فیشزم کے ہارر کو بہت ہی ویل مینر طریقے سے کیپچر کرتی ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تمام مقبوضہ عرب علاقوں سے مکمل انخلاء کرے۔ استنبول میں D8 وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پیلسٹینین پبلک کے رائٹس کی بحالی اور 1967 سے پہلے کی باؤنڈریز کے ساتھ انڈیپینڈنٹ پیلسٹائن اسٹیٹ کے قیام پر زور دیا۔ انہوں نے عالمی برادری سے غزہ میں بگڑتی ہوئی صورتحال روکنے اور اسرائیل کی فوجی کارروائیاں ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مڈل ایسٹ میں دیرپا امن کے لیے خود مختار پیلسٹائن اسٹیٹ کا قیام ضروری ہے اور اسرائیل کی بربریت کو روکنے کے لیے عالمی کارروائی ناگزیر ہے۔ پرائم منسٹر شہباز شریف، اور یہ ان کے الفاظ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تاکہ غزہ کے مظلوموں کی تکلیف اور اذیت کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ ہمارے دل غم سے ٹوٹ چکے ہیں اور خون کے آنسو بہہ رہے ہیں جب ہم ارض مقدس میں ہونے والے اس سانحے کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا المیہ جو نہ صرف انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے بلکہ اس ادارے کی بنیادوں کو بھی ہلا دیتا ہے۔ یہ تھی وہ سپیچ جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے یونائٹڈ نیشن میں پیش کی۔ یہ وہ لمحہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کو بہت ہی یونائٹڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ مسلم دنیا کے سامنے فلسطین اور لبنان میں مسلمانوں کے قتل عام کا مسئلہ ایک انتہائی سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے۔ اس موقع پر قرآن کا پیغام اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ اتحاد اور یکجہتی قرآن مجید میں بار بار مسلمانوں کو اتحاد کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اس کے علاوہ ظلم کے خلاف جدوجہد کو قرآن پاک میں ایک اہم مقام دیا گیا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ظلم کے خلاف بات کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ امت مسلمہ کو بین الاقوامی سطح پر سفارتی طور پر اور میڈیا کے ذریعے ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے اور فلسطینیوں اور لبنانیوں کے حقوق کی حمایت کرنی چاہیے۔ قرآن مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کا درس دیتا ہے،
خاص طور پر ان لوگوں کو جو مظلوم ہیں یا مشکل میں ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ امت مسلمہ کو عملی اقدامات کے ذریعے مالی اور انسانی امداد فراہم کرنی چاہیے تاکہ غزہ اور لبنان کے متاثرہ لوگوں کی مدد کی جا سکے۔ قرآن مجید میں ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد، مظلوم کی حمایت اور اتحاد کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس صورتحال میں مسلمان ممالک کو آپس میں اتحاد پیدا کرنا، طاقتور ممالک کے ساتھ بات چیت کر کے مظلوموں کی حمایت کرنا اور اپنے وسائل کو مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ قرآن میں ہر حال میں انصاف کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وقت ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو کر ظالم کے خلاف کھڑی ہو اور دنیا کو انصاف کا پیغام دے۔ جو پریکٹیکل اقدامات ہیں، مسلمان ممالک کو اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز میں مسلمانوں کے حقوق کی بھرپور حمایت کرنی چاہیے۔ میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں عوام کو اس مسئلے کی حقیقت سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ مالی اور انسانی امداد فراہم کی جائے تاکہ متاثرہ افراد کی بحالی ممکن ہو سکے۔ دعاؤں اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا جائے۔ یہ وہ راستے ہیں جس پر امت مسلمہ کو عمل کر کے ظالموں کے خلاف اور مظلوموں کا ساتھ دینا چاہیے اور قرآن کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنانا چاہیے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا اور چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔